اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو اس مورد میں چل رہی تھی کہ نماز میں جو نجاسات معاف ہے، نماز میں جو نجاسات معاف ہے اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور سب سے پہلے مورد جو بیان ہوا وہ زخم کا یا پھوڑے کا خون، زخم یا پھوڑے کا خون نماز میں معاف ہے۔ اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ زخم سے مراد کیا ہے اور کیا کنڈیشن ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ گفتگو میں بیان ہوئی، اور آج تھوڑی سی اور اس سلسلے میں گفتگو ہم کریں گے کہ پچھلی دفعہ بھی ایک سوال ہوا تھا، تو وہ سوال بھی مزید واضح، اس کا جواب واضح ہو جائے گا۔ بس کرائیٹیریا کیا تھا؟ زخم اور پھوڑے کا خون نماز میں معاف ہے۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا یہ ہے کہ اختلاف ہے آغا خوئی اور آغا سیستانی، بلکہ مشہور فقہا اور آغا سیستانی کے درمیان، کہ مشہور فقہا قائل تھے اس بات کی کہ اس کا پاک کرنا حرج نوعی کا سبب بنتا ہو، کہ جس کی تفصیل ہم نے بیان کی۔ حرج نوعی کس کو کہتے ہیں؟ چاہے حرج شخصی نہ ہو، یعنی دو جملے میں عرض کر دوں کہ عام طور پر لوگوں کے لیے اس کا بار بار پاک کرنا حرج کا سبب بنتا ہو۔ حرج یعنی جو عام طور پر جس کو برداشت کرنا ممکن نہ ہو، اس کو حرج کہتے ہیں۔ اور کرائیٹیریا حرج شخصی ہے، حرج نوعی نہیں ہے۔ حرج نوعی کا مطلب ہے عام لوگوں کے لیے، اکثر لوگوں کے لیے اس کو بار بار پاک کرنا حرج کا سبب ہو، چاہے مجھ شخص کے لیے اس کو بار بار پاک کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ فار ایگزامپل پانی ایزی اویلیبل ہے، میں فارغ ہوں، فرصت ہے میرے پاس، ٹائم ہے میرے پاس، لیکن عام لوگوں کی نسبت یہ حرج کا سبب ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرج نوعی، یعنی کرائیٹیریا شریعت نے حرج نوعی قرار دیا ہے۔ تو چاہے مجھ شخص کے لیے اگر حرج کا سبب نہ بھی بنتا ہو تو وہ معاف ہے۔ لیکن آگے سیستانی فرماتے کہ نہ حرج شخصی کرائیٹیریا ہے، نہ حرج نوعی کرائیٹیریا ہے، بلکہ اس کا پاک کرنا جو ہے وہ یعنی وہ زخم ایک قابل توجہ زخم ہونا چاہیے، جزوی زخم نہ ہو، مختصر زخم نہ ہو، بڑا زخم عرفاً کہلائے۔ خوب، ہم نے چونکہ ایک سوال ہی آیا تھا تو ہم نے یہ بیان کیا تھا، میں جواب اپنا بیان کر دیتا ہوں سوال کو چھوڑتے ہوئے، کہ ہم نے کہا تھا کہ عام طور پر جہاں پر کرائیٹیریا دیکھیں، حرج نوعی کا کرائیٹیریا سخت کرائیٹیریا ہے، مشکل کرائیٹیریا ہے، یعنی عام طور پر خون پاک کرنا حرج نوعی وہاں پر ہوا کرتا ہے جہاں پر زخم ایک قابل توجہ زخم ہو، چھوٹا موٹا زخم نہ ہو۔ یعنی عام طور پر یہ ہوگا کہ جہاں پر حرج نوعی کا سبب ہوگا وہاں پر حتماً زخم بھی قابل توجہ زخم ہوگا، لیکن دوسری طرف ہمیشہ ایسا نہیں ہے، ممکن ہے قابل توجہ ایک بڑا زخم ہو، قابل توجہ زخم ہو، لیکن ممکن ہے نہ حرج شخصی کا
سبب بن رہا ہے نہ حرج نوعی کا سبب بن رہا ہے. تو جو فرمایا آپ نے تو یعنی آگے سیستانی کا کرائٹیریا تھوڑا سا لوز ہے، تھوڑا سا ہلکا ہے کہ بڑا زخم ہونا چاہیے، چاہے اس کا پاک کرنا نہ حرج کا سبب ہے، نہ حرج شخصی کا سبب ہے، نہ حرج نوعی کا سبب ہے. اور اس کے اوپر دلیل کہ آگے سیستانی نے یہاں تو نہیں بیان کیا منہاج میں، لیکن عروۃ الوثقی میں بیان کیا ہے کہ اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ حرج نوعی کو مد نظر رکھا جائے. تو جو فرمایا آپ نے یہ دلیل اس بات کی کہ حرج نوعی جو ہے وہ اس کا کرائٹیریا سخت کرائٹیریا، لیکن آگے سیستانی معمولی چھوٹے کرائٹیریا پر بھی قبول کرتے ہیں اور راضی ہیں. لیکن پھر بھی کہا کہ احتیاط مستحب یہ کہ اس چھوٹے کرائٹیریا کو اویل نہ کیا جائے، بلکہ جو مشہور فقہا قائل ہیں یعنی حرج نوعی کا سبب بنتا ہو تو اس فیسلٹی کو اویل کیا جائے. کون سی فیسلٹی؟ یہ کہ نجاست میں نماز پڑھنے کی فیسلٹی، اس فیسلٹی کا اویل کرنے کے لیے اگر سیستانی نے جو وہ کہا کہ ہمارے نزدیک کرائٹیریا یہ کہ وہ زخم قابل توجہ زخم ہو، چاہے حرج نوعی کا سبب نہ بھی بنتا ہو، لیکن مشہور فقہا قائل اس بات کی کہ نہیں حرج نوعی ہی کرائٹیریا ہے. خوب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بھی انہوں نے بیان کیا ہے، منہاج میں بھی احتیاط مستحب لگائی ہے، عروہ میں بھی بیان کیا ہے، منہاج میں بھی بیان کیا ہے کہ احتیاط مستحب یہ کہ حرج نوعی کو مد نظر رکھا جائے. خوب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بواسیر کا خون، پائلز کا خون، کیا یہ بھی اس میں داخل ہے؟ تو فقہا بیان کرتے ہیں کہ بواسیر کا خون بھی زخم کے خون میں داخل ہے اور زخم کے خون میں داخل ہے، لہذا جو وہ یہ بھی اسی کرائٹیریا کے اندر داخل ہو جائے گا کہ نماز میں اس کی نجاست معاف ہو جائے گی، چاہے بدن پر ہو چاہے لباس پر ہو، انہی کنڈیشنز اور شرائط کے ساتھ جس کو بیان کیا. فرق نہیں پڑتا کہ بواسیر چاہے خارج از مقام ہو یا داخل از مقام ہو، یعنی باہر ہو یا اندر ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر زخم، جو بھی زخم اندرونی حصے میں ہو وہ بھی معاف ہے. اب جیسے ناک میں زخم ہو گیا، دیکھیں ناک میں بعض لوگوں کو ناک سے خون آنے کی بیماری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا ایک خاص نام ہے، جی نکسیر پھوٹنا، جی بالکل احسن تم. خوب یہ جو ہے وہ اگر زخم، عام طور پر یہ زخم کا خون نہیں ہوتا ہے تو یہ معاف نہیں ہے، لیکن اگر ناک کے اندر زخم ہو گیا، ہو جاتا ہے ناک کے اندر انسان کو زخم ہو جاتا ہے، پھوڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو وہ خون بھی جو وہ اسی طرح معاف ہے جس طریقے سے باقی. یعنی خلاصہ یہ کہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ باہر ہی زخم ہونا چاہیے، بلکہ جسم کے اندر زخم ہو اور اس کا خون باہر آ رہا ہو، کیونکہ اگر جسم کے اندر زخم ہے اور خون اندر ہی ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چاہے اصلا کوئی کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو. لیکن پرابلم وہاں پر آتی ہے کہ وہ اندر کا زخم ہو اور خون جو وہ باہر آ رہا ہو، کہ عام طور پر اس کی ایگزامپل ناک ہے، یا شاید کان میں بھی پاسبل ہے کہ انسان کے اندر ایک زخم ہو جائے کان کے اندر اور اس کا خون جو کو انسان کے کانوں سے رستا ہو. جی بالکل جو وہ زنجیر زنی کا جو خون ہے وہ بالکل معاف ہے، چونکہ عام طور پر جو وہ اس کا خون جو ایک، اگر بعض اوقات بعض لوگ ہلکی زنجیر مارتے ہیں تو ان کے زخم معمولی زخم ہوتے ہیں، بعض ممکن ہے گہرے زخم آتے ہیں، تو بالکل زنجیر کا جو خون ہے وہ معاف ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مولائی والی بات کہی آپ نے،
نہیں تو یہ اس کا مولائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ زخم مولائی اگر زیادہ بننا ہے تو اس خون کو پاک بھی ماننا پڑے گا، لیکن چونکہ جو وہ فقہا کہتے کہ نہیں وہ خون نجس ہے، لہذا آپ کے مولائی کے نمبر کٹ جائیں گے جو معاشرے میں کرائٹیریا ہے. تو بالکل زنجیر زنی کا جو خون ہے وہ عام طور پر اسی میں آ جاتا ہے، لہذا جو خون پیٹھ پر لگا ہے اور اس کی وجہ سے شرٹس وغیرہ لباس وغیرہ جو نجس ہو رہا ہے، جس کا آگے خوئی کے لحاظ سے بار بار پاک کرنا مشقت نوعی کا سبب ہے، آگے سیستانی کے لحاظ سے اگر ایک بڑا زخم کہلاتا ہے عرفاً تو وہ خون معاف ہے، اس وقت تک معاف ہے کہ جب تک مکمل طور پر جو کہ وہ شفا یابی حاصل نہ ہو جائے. اگرچہ وہ خون نجس ہے، وہ خون نجس ہے، وہ خون نجس ہے، لیکن نماز میں جو کہ وہ خون معاف ہے. اب یہ زنجیر زنی کی بات آئی ہے تو یہاں پر یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ جب انسان زنجیر مار کر آتا ہے تو دوسروں کے خون بھی بہت سارا اڑا ہوتا ہے، وہ خون معاف نہیں ہے. وہ ایک سیکنڈ کیٹیگری میں پھر اس کو ہم چیک کریں گے کہ سیکنڈ جو ایکسیپشن ہے اس میں اگر وہ فال کرے گا تو معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں ہوگا. تو چونکہ عام طور پر جو وہ انسان کا لباس اس میں جب جاتا ہے زنجیر زنی کے لیے تو حد سے زیادہ خون جو وہ انسان کے بدن یا انسان کے لباس کے اوپر لگا ہوتا ہے. تو لیکن ایک دفعہ انسان نے نہا لیا یا مثال کے تو وہ کپڑا وہ لباس وہ بدن کا وہ حصہ پاک کر لیا، باقی جو پیٹھ سے جو جہاں پہ زنجیر زنی کی اس کے جو زخم ہے اس کا جو خون ہے وہ نماز میں معاف ہے ان کنڈیشن کے ساتھ، شرائط کے ساتھ جس کو بیان کیا. خوب اس کے بعد مسئلہ نمبر 444 کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زخم دیکھیں فرسٹ کیٹیگری اور سیکنڈ کیٹیگری کو ڈفرینشیٹ کریں. ابھی ہم صرف فرسٹ کیٹیگری پڑھ رہے ہیں یعنی زخم اور پھوڑے کا خون. سیکنڈ جو ایکسیپشن ہے وہ الگ ہے، اس کے مسائل بھی الگ ہیں. یہ جو ابھی مسئلہ نمبر 444 میں جو بیان کر رہے ہیں 444 میں جو بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے زخم اور پھوڑے کا. یہ جو زخم اور پھوڑے کا خون معاف ہے اس کی دوائی بھی معاف ہے. اس کے ساتھ جو پیپ آیا ہے، جو اس کے اندر سے پانی نکلا ہے اور جس کی وجہ سے وہ خون سے آلودہ ہو گیا ہے، کہتے یہ بھی سب معاف ہے. اس کے حتیٰ یہ کہ جو پسینہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی معاف ہے. خوب یہ ساری چیزیں جو کہ وہ معاف ہے اس میں. اس کے بعد فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ کہ زخم کو واجب نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ آپ اس زخم کو باندھے تاکہ آپ کا لباس آلودہ ہو جائے، واجب نہیں ہے یہ. آپ کھلا رکھیں زخم، آپ کی شرٹ آپ کی قمیض آپ کا لباس آلودہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے یہ. لیکن فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ زخم کو باندھ دیا جائے جہاں تک باندھنا ممکن ہو، اور جتنا عام طور پر باندھا جاتا ہے، ہاں زیادہ نہ باندھے، جتنا عام طور پر باندھا جاتا ہے اتنا باندھے تو تاکہ جو وہ دوسری جگہ آلودہ نہ ہو. لیکن یہ واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے. خوب توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ زخم اور زخم کا خون معاف ہے. 445 مسئلہ کہتے ہیں کہ توجہ کریں. اب مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ آ گئی مختلف جگہوں پر، تو انہوں نے ایک مسئلہ کیا بیان کیا، انہوں نے کہا کہ وہ زخم کا خون اور اس سے آلودہ لباس نجس ہے لیکن نماز میں معاف ہے. کب تک معاف ہے؟ جب تک وہ زخم صحیح نہ ہو جائے. صحیح درست. خوب اب مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاتھ پہ خدا نہ خواستہ جو وہ چوٹ آئی، مثلا بازو پہ چوٹ آئی، ایک نیچے کی طرف چوٹ ہے، ایک شولڈر میں اوپر کی طرف چوٹ ہے، تو اب یہ دو الگ الگ چوٹیں ہیں، لہذا ان دونوں کے مسائل الگ الگ ہوں گے.
یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہمارا مثال کے طور پر جو شولڈر کا زخم تھا وہ ختم ہو گیا، بازو کا زخم جو ابھی باقی ہے تو اس کا خون معاف ہوگا، اس کا خون معاف ہوگا، یعنی جو زخم باقی ہے دوسرا والا جو مقام تھا اگر اس کا ہمارا لباس ہے یا اس میں سے اگر صحیح ہو گیا ہے، عرفاً صحیح ہو چکا ہے، لیکن اتفاق سے اس میں سے خون نکل آیا، چھوٹا سا چوٹ لگنے کی وجہ سے، مختصر سی چوٹ لگنے کی وجہ سے، تو وہ الگ کیس رہے گا، اس کا پاک کرنا واجب رہے گا، اور جہاں پر جو پرانا بڑا زخم تھا اور جس کا پاک کرنا حرج نوعی تھا خوئی کے لحاظ سے، تو یہ دونوں کو الگ الگ حساب کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم ٹوٹل سب کا حساب کریں کہ بھئی ہمیں ٹوٹل شفا یابی حاصل نہیں ہوئی ہے، نہیں، ٹوٹل نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہر زخم کو الگ الگ دیکھیں گے۔ یہ اس صورت میں کہ جب عرفاً الگ الگ شمار ہو رہے ہیں یا عرفاً ایک شمار ہو رہا ہے۔ زنجیر زنی میں خوب ممکن ہے، زنجیر زنی میں بعض اوقات جو قریب کے زخم ہے یہ عرفاً ایک شمار ہو، لیکن ممکن ہے ایک جو وہ ہماری پیٹھ کے اوپر زخم آیا ہو، ایک پیٹھ کے نیچے زخم آیا ہو، تو عرفاً دو الگ الگ زخم کہلائیں گے۔ تو خلاصہ ہے کہ کرائیٹیریا زخم صحیح ہو گیا کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ عرفاً ایک ہے یا عرفاً متعدد ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ 445۔ مسئلہ نمبر 446۔ خوب 446۔ مثال کے طور پر توجہ کریں کہ ہمارے بدن پہ ایک زخم لگا ہوا ہے، ایک بدن پہ زخم لگا ہوا ہے اور خون بھی لگا ہوا ہے، لباس پر بھی خون لگ گیا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ایک اور خون لگا ہوا ہے، اب ہم کو یہ شک ہو رہا ہے، یعنی 446 کا مسئلہ، ہم کو یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ زخم کا خون ہے یا یہ ہے کہ اتفاق سے جو وہ قربانی عید قربان ہے، ہم ذبح کے لیے، ہم جو قربانی کے لیے گئے تھے، شاید اس کا خون یہ لگ گیا ہے اور 1 درہم سے زیادہ ہے۔ اب نہیں معلوم کہ آیا ہمارے زخم والا خون ہے یا اسی وقت مثلا انسان کے ممکن ہے چاقو بھی لگ گیا اور جو وہ بکرے کا بھی خون آ کر لگ گیا، تو اب ہمیں ایک خون، پرٹیکولر خون کے بارے میں ہم کو شک ہو گیا کہ آیا یہ زخم کا خون ہے یا کوئی اور خون آ کر لگ گیا ہے۔ تو کیا اب یہ والا جو خون جس کے بارے میں ہم کو شک ہے، کیا یہ بھی معاف ہے یا معاف نہیں ہے؟ آگے خوئی کہتے ہیں کہ فتویٰ دیتے ہیں کہ معاف نہیں ہے، خوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ معاف نہیں ہے۔ آگے سیسانی احتیاط واجب کی بنا پر فرماتے ہیں کہ معاف نہیں ہے۔ اب یہ فرسٹ ایکسیپشن کمپلیٹ ہو گیا۔ فرسٹ ایکسیپشن کسی سے کہ نماز میں لباس کا، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کا فرسٹ ایکسیپشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زخم اور پھوڑے کا جو خون ہے اس کی نجاست، کہ اگرچہ وہ نجس ہے لیکن اس کی نجاست جو وہ نماز میں معاف ہے۔ یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 کو بیان کرتے ہیں ثانی الدم فی البدن واللباس اذا کان سعته اقل من الدرہم۔ خوب توجہ کریں کہ 1 درہم سے کم کا خون، یہ درہم کیا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ فقہ میں درہم کا اطلاق اور درہم کا استعمال ہوتا ہے، دیت میں آتا ہے، لقطے کے احکام میں آتا ہے، یہاں پر یہ مسئلہ آیا ہے۔ یہ درہم در حقیقت ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں جو درہم کے سکے ہوتے تھے، یہ وہ درہم ہیں جو چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ خوب اچھا، دیت میں اور لقطے میں یا مہر میں بھی درہم کی گفتگو آتی ہے کہ 500 درہم کے برابر جو سنت مہر سنت ہے 500 درہم، مستحب ہے کہ اس سے کمتر مہر ہونا چاہیے، تو وہ اس کی ویلیو کے اعتبار سے ہے۔ یہاں پر جو درہم کو ڈسکس کریں گے وہ اس کے ماس کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، کتنا بڑا درہم، کتنا درہم، کون سا سائز درہم کا جو ہے وہ ہو تو خون معاف ہے۔ بس دوسری ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر خون انسان کے بدن یا لباس پر لگ جائے، چاہے زخم کا نہ ہو، چاہے پاک کرنا کوئی حرج نہ نوعی کا سبب ہے نہ شخصی کا سبب ہے،
خون لگ گیا، پاک کرنا جو ہے وہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر 1 درہم سے خون اگر کم ہے تو اگرچہ نجس ہے لیکن نماز میں معاف ہے، نماز میں معاف ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ درہم کا سائز کیا ہے، کتنا درہم ہے؟ یہاں پر علماء میں 3 اقوال موجود ہیں، 3 قول موجود ہے۔ ایک قول آغا خوئی کا قول ہے، ایک قول آغا سیستانی کا قول ہے، اور ایک شاید مشہور فقہا کا قول ہے۔ یہ 3 اقوال موجود ہیں یہاں پر۔ اچھا، یہ جو ہے وہ درہم کا سائز آگے جا کے بیان کریں گے مسئلہ نمبر 449 میں، تو ہم اس کو وہیں پر ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو یہاں کے مسائل اس کو یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 1 درہم، ابھی درہم کا سائز کیا ہے یہ مسئلہ نمبر 449 میں آ کر بیان کریں گے کہ وہ سائز کیا سائز ہے، کتنا جو ہے وہ کس طریقے سے ہم دیکھیں گے یہ 1 درہم کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر جو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ 1 درہم سے اگر کم کا خون ہے، توجہ کیجئے گا، 1 درہم کے برابر نہیں، دیکھیں 3 چیزیں ہیں، درہم سے زیادہ، درہم کے برابر اور درہم سے کم۔ نماز میں جو معاف ہے وہ 3rd والا ہے، 1 درہم سے کم والا معاف ہے۔ درہم کے برابر ہو تو بھی معاف نہیں ہے، درہم سے زیادہ ہو تو بھی معاف نہیں ہے۔ درہم کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ 449 میں ہم ڈسکس کریں گے۔ خوب، خون معاف ہو گیا، کیا سارے کے سارے خون معاف ہیں؟ اس کے اندر بھی ایکسیپشن، نہیں، سارے کے سارے خون معاف نہیں ہیں، بلکہ کچھ خون جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ کون سے خون معاف نہیں ہیں؟ پہلا خون، اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ حیض کا خون، عورت کے پیریڈز کا، مینسز کا جو خون ہے وہ چاہے سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر نجاست لگی ہے تو اسے پاک کرنا پڑے گا۔ اگر اچھا یہاں پر اب ایک بات آ گئی ہے تو میں ضمنی طور پر ایک بات بیان کر دوں کہ پیریڈز میں جب خاتون اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو فل ٹائم پہ جو کو نجس سمجھ رہی ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک روحانی نجاست، ایک بدن کی نجاست، جس کو ہم حدث اور خبث کہتے ہیں۔ جب انسان کے اوپر وضو واجب ہو گیا تو انسان حدث اصغر میں مبتلا ہو گیا، غسل واجب ہو گیا تو حدث اکبر میں مبتلا ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، مثال کے طور پر کسی کے اوپر غسل مس میت واجب ہے، ایک عورت پیریڈز میں ہے یا پیریڈ سے فارغ ہو گئی، ابھی تک غسل نہیں کیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ حدث اکبر ہے۔ حدث اکبر میں انسان کی روح نجس ہوتی ہے، اس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست نہیں ہے یا نجاست لگی تھی اس نے پانی سے پاک کر لیا تو وہ بالکل پاک ہے، وہ بالکل کوئی کافرہ نہیں ہو گئی ہے خاتون، یا وہ مرد جس کے اوپر غسل جنابت ہو گیا تو کوئی کافر نہیں ہو گیا کہ اس کا پسینہ بھی نجس ہے۔ یہ بعض اوقات خواتین جو وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، حتیٰ اپنے اس لباس کو بھی پاک کرتی ہے جو ان دنوں میں پہنے ہوں، نہیں ضروری نہیں ہے، اگر لباس آلودہ نہیں ہوا ہے تو نہیں، وہ لباس بالکل پاک ہے، پورا کا پورا لباس پاک ہے، اگر خون کا ایک قطرہ بھی اگر اس پہ نہیں لگا ہے بالکل پاک ہے۔ تو یہ میں نے ضمنی طور پر چونکہ بعض اوقات یہ سوالات آتے ہیں تو کوئی کافر نہیں ہو جاتا اگر کسی کے اوپر غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل مس میت یا غسل استحاضہ اگر واجب ہو جائے، نہیں، ان کا بدن اگر جو وہ ظاہری اگر نجاست سے پاک کر لیا گیا تو پورا بدن پاک رہے گا جب تک اس میں کوئی نجاست نہ لگے۔ اچھا، پس توجہ کیا آپ نے کہ خون 1 درہم سے خون اگر نمازی کے بدن یا لباس پر لگا ہے تو وہ معاف ہے۔ اس کے اندر ایگزیمپشن آگئی سیستانی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر پیریڈ، حیض کا خون، مینسز کا خون اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی خاتون کے
اچھا ظاہر فرض ہے کہ وہ غسل وغیرہ کر چکی ہے، نماز پڑھنا چاہ رہی ہے، اب اس کے بدن، اس کے لباس کے اوپر مثال کے طور پر جو وہ تھوڑا سا جو وہ خون لگ گیا تھا، تو یہ والا خون جو پیریڈز کا خون ہے وہ اگر 1 درہم سے کم کا بھی خون ہے تو یہ معاف نہیں ہے۔ اچھا آگے کوئی حیض، استحاضہ، نفاس، تینوں میں احتیاط واجب لگاتے ہیں، تینوں میں فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ آگے سیستانی 2 میں احتیاط واجب لگاتے ہیں، 1 میں فتویٰ دے کر منع کرتے ہیں۔ فتویٰ کس میں ہے آگے سیستانی کا؟ پیریڈز والے خون میں۔ استحاضہ اور نفاس میں آگے سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس کا خون بھی اگر 1 درہم سے کم بھی ہے تو بھی نماز میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی تینوں میں جو وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں، حیض، نفاس اور استحاضہ میں۔ اچھا آگے کوئی نے آگے جا کے شاید اس کو کہیں بیان کریں تو کریں، لیکن انہوں نے یہاں پر کیا نہیں ہے، آگے کوئی نے بحث نہیں کی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اور کون سا خون ایگزیمپٹ ہے؟ ایگزیمشن میں ایگزیمشن یعنی معاف میں اس معافی سے بھی ایگزیمشن یعنی نامعافی، ایک تو ہو گیا یہ 3 خون۔ اسی طرح کتے اور سور کا خون، یہ بھی اگر سوئی کی نوک کے برابر ہے تو آگے خوئی کا فتویٰ ہے، آگے سیستانی کا کی احتیاط واجب ہے۔ دیکھیں یہاں پر کوئی لاجک واجک نہیں چلتی ہے۔ آپ کہیں حیض کا خون تو فتویٰ دے کر، یعنی ممکن ہے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو نعوذ باللہ من ذالک حرام ہے یہ اس طریقے سے تشبیہ دینا کہ تم ان حالات میں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک کہے کہ کتے سے زیادہ بدتر ہو، جائز نہیں ہے۔ اولا تو یہ گالی ہے، جائز نہیں ہے کسی مومن یا مومنہ کی توہین کرنا، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ ایک مومنہ متقیہ نماز شب اور نماز تمام واجبات کی پابندی کرنے والی اگر ان ایام کا جو خون ہے وہ فتویٰ دے کر، جبکہ اگر کتے کا خون ہو تو احتیاط واجب لگائیے، اس کا جواب اب ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کو پرابلم ہے جو فقہ میں، فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اپنی لاجک، اپنی عقل کو لے کر آتے ہیں، ان کے لیے پرابلمز ہیں۔ لیکن جو متعبد ہیں قرآن اور حدیث کے، ان کے لیے بہت آسان جواب ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ حکمت کو جانتے ہیں، خدا حکمت کو جانتا ہے، خدا مصلحتوں کو جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہمارے یہاں قیاس نہیں ہے۔ امام نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ ابو حنیفہ کو کس طرح رد کیا تھا کہ تم قیاس کرتے ہو تو پیشاب کی نجاست زیادہ بڑی نجاست ہے، منی کی نجاست کم نجاست ہے، پھر بھی منی کی نجاست پر اگر انسان منی سے اگر آلودہ ہو جائے یعنی مجنب ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، لیکن پیشاب سے اگر کرتا ہے تو صرف اس جگہ کو پاک کر لے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ چھوٹی نجاست ہے، چھوٹی نجاست ہے۔ تو چونکہ ہمیں احکامات الہی کا فلسفہ نہیں معلوم ہے، ہمیں سے مراد میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، ہمیں سے مراد غیر از 4 معصومین کسی کو کوئی فلسفہ نہیں معلوم ہے کہ احکامات الہی کے فلسفے کیا ہیں۔ لہذا کمال اطاعت، کمال سر تسلیم خم کیا ہے؟ چوں چرا کی بغیر انسان ایکسیپٹ کرے، حکم خدا ہے، حکم رسول و حکم آل محمد علیہ السلام ہے، انسان جو اس کو قبول کرے، یہ ہے دین آل محمد علیہ السلام، فقہ آل محمد علیہ السلام۔ ہاں اعتقادات میں اپنی ایک حد تک عقل کو استعمال کر سکتے ہیں، ایک حد تک ظاہر ہے، توحید میں، رسالت میں، امامت میں اور باقی احکامات میں جو ہم ایک حد تک جو کہ وہ ایک حد تک جو وہ ہم ممکن ہے لاجیکل گفتگو کر سکیں، لیکن فقہ آل محمد علیہ السلام میں
کسی قسم کی کوئی عقل کا دخل نہیں ہے. لہذا حیض میں آگے شیستانی کہتے ہیں فتویٰ ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر خون ہے تو اس میں جو ہے وہ اب چاہے عورت کے لباس پر ہو چاہے مرد کے لباس پر ہو اس میں نماز معاف نہیں ہے, اس میں نماز معاف نہیں, فتویٰ ہے. لیکن اگر کتے اور سور کا اگر خون ہے تو اگر شیستانی اور آخوئی بھی یہ کتے اور سور میں احتیاط نہیں, اگر کوئی کا برعکس ہے, اگر کوئی کتے اور سور میں فتویٰ دیتے ہیں کہ معاف نہیں ہے سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر خون ہے تو, لیکن آگے شیستانی کہتے ہیں کہ نہیں کتے اور سور میں ہمارے لیے دلیل روشن نہیں ہے لہذا ہم احتیاط واجب لگاتے ہیں. واضح ہو گیا یہ انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور ایکسیپشن خون کی کہ جو معاف نہیں ہے, معافی میں معاف نہیں ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ ہے حرام گوشت جانور کا خون, بلی کا خون, خرگوش کا خون, خرگوش کا خون, بلی کا خون, ہاتھی کا خون حرام گوشت جانور ہے. خوب, اگر یہ 1 درہم سے کم ہے تو آگے شیستانی احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں, آخوئی فتویٰ دے کر منع کرتے ہیں. خوب, یہاں تک یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھیں پھر ہماری لاجک کے دھجیاں اڑا دی, ہماری فلسفے ہماری لاجک کی. اب جو مسئلہ آ رہا ہے ہماری لاجک اور ہمارے فلسفے کی دھجیاں اڑ جائے گی. ابھی تک کیا بیان ہوا؟ یہ جو خون تھے سارے کے سارے, نجس العین کا خون, حرام گوشت جانور کا خون, پھر آپ کا بلکہ آگے شیستانی نے کہا کہ مردار کا خون, آپ کا اللہ بھلا کرے درندوں کا خون, عورتوں کے 3 خون, اس کے علاوہ جو باقی خون ہیں, باقی کون سا خون رہ گیا آپ کے؟ اب کون سا خون رہ گیا؟ ابھی ہے خون باقی ہے کچھ, ایک ہمارا اپنا خون یا کسی بھی انسان کا خون یا حلال گوشت جانور کا خون, یہ 3 خون باقی رہ جاتے ہیں. چوتھا کوئی خون ہو تو مجھے بتائیے گا, ہے نا. کتا سور اور کافر بھی داخل ہے اسی میں, نجس العین میں داخل ہے نجس العین کا خون. خوب, بس کہ کون کون کس کا خون معاف ہے؟ 1 درہم سے کم ہو تو میرا خون, میں مسلمان کا خون, دوسرے مسلمان کا خون, کسی بھی مسلمان کا خون, اور حلال گوشت جانور کا خون, حلال گوشت جانور کا خون, اس کا جو ہے وہ خون معاف ہے. یہ مسئلہ ہم نے پڑھا صحیح. اب ہم اپنی اگر لاجک سے اگر فقہ پڑھیں گے تو مشکل ایجاد ہو جائے گی. یہ جو اب پوائنٹ اب نقطہ بیان کر رہے ہیں, ہاں خون جہیندہ حلال گوشت جانور, کیونکہ خون غیر جہیندہ کا خون ویسے ہی پاک ہے, حلال گوشت جانور خون جہیندہ کا یعنی یہ نجس خونوں کی بات کر رہے ہیں, صحیح نا. کیونکہ جو غیر خون جہیندہ ہے, حرام گوشت جانور اب بھی ہو, اگر غیر جہیندہ کا خون ہے, جیسے مثال کی کیا مثال بنے گی؟ چھپکلی, لیزرڈ, سانپ, چونکہ غیر جہیندہ خون ہے تو ویسے ہی یہ خون پاک ہے, ویسے ہی پاک ہے. تو یہ تو ایگزمپشن کی بات نہیں ہے, اس کو ہم ایگزمپشن کی کیٹیگری میں نہیں لے کریں گے, تو یہ ویسے ہی معاف ہے. یہ تو پاک بھی اور معاف بھی ہے. ہماری گفتگو چل رہی ہے نجس خون میں کون سے ایگزمپشن ہے. تو نجس خون میں جو خون نماز کے نمازی کے لباس اور بدن کے لیے معاف ہے, وہ کون کون سا ہو گیا؟ میرا خون ہو گیا, تمام مسلمانوں کا خون ہو گیا, اور حلال گوشت جانور کا خون ہو گیا. صحیح, حلال گوشت جانور جو خون جہیندہ رکھتا ہے. اچھا, یہ تو ہم نے پڑھ لیا. لہذا وہ جو نقطہ جو ہماری لاجک کی دھجیاں اڑا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, دیکھیں یہ ہے فقہ. فقیہ مرجع ہمیشہ ایک جملہ کہے گا, مجھے کیا معلوم اس کا کیا فلسفہ ہے. اب آئیے اس کی مثال. خون معاف ہو گیا, صحیح, خون معاف ہو گیا. اب ہم ایک ایگزامپل بناتے ہیں. میرے ہاتھ پر بہت ہی مختصر سی پانی کی تری ہے, ایک ڈراپ کا بھی 10th حصہ, ایک ڈراپ کا بھی 1/10 پارٹ میرے ہاتھ پہ لگا ہے. میں نے خون کہیں لگا ہوا تھا, خون دیوار پہ کسی جگہ پر, میں نے اس ڈراپ کو جو ہلکا سا گیلا تھا اس کو میں نے اس خون کو ٹچ کیا, خون نہیں آیا میری انگلی پہ.
اب میری انگلی پاک ہے یا نجس؟ نجس ہے، نجس ہے۔ 1 درہم سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ 1 درہم سے بہت کم ہے۔ کس سے نجس ہوا ہے؟ سور سے نجس نہیں ہوا ہے، کتے سے نجس نہیں ہوا ہے، خون سے نجس ہوا ہے۔ اور نماز میں یہ معاف ہے یا معاف نہیں ہے؟ یہ امتحان ہے ہمارا، سر تسلیم خم یہاں ہونا ہے ہمیں، یہ معاف ہے یا معاف نہیں ہے؟ مجتہد کہتے ہیں معاف نہیں ہے۔ آپ بھی دانتوں میں انگلی چباتے ہوئے عجیب، خون لگ جائے تو وہ معاف، متنجس ہو جائے خون سے چاہے سوئی کی نوک کے برابر ہو وہ معاف نہیں۔ آپ جائیں کسی مرجع کے پاس اور جا کر ان سے سوال پوچھیں کیوں، تو ان کی وکالت میں، جو مجھے دی نہیں انہوں نے وکالت، ان کی وکالت میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے، جا کے امام صادق علیہ السلام سے فلسفہ پوچھو، مجھے کیا معلوم، میں تو پابند ہوں قرآن اور حدیث اور روایتوں کا پابند ہوں۔ روایتوں نے آ کر کیا کہا؟ خون معاف ہے، نہ کہ خون سے نجس بدن یا لباس بھی اگر نجس ہو جائے تو وہ بھی معاف ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ لہذا بیان کرتے ہیں کوئی آگے چیز ثانی، اسی ثانی کے انڈر میں یہ جو دوسرا چل رہا ہے ہمارا، چونکہ ابھی ہم نے اس میں مسئلہ سٹارٹ نہیں کیا ہے، اس کا ڈسکرپشن چل رہا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ وَلَا يَلْحَقُ بِالْمُتَنَجِّسِ بِالدَّمِ، اس معاف شدہ خون کے ساتھ آپ اٹیچ نہ کریں اس نجاست کو کہ جو خون سے ہمارا بدن یا لباس نجس ہو گیا ہو، خون نہ لگا ہو، خون سے متنجس ہو گیا، تری سے اس کی نجاست ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو چاہے درہم سے کم بھی کیوں نہ ہو وہ نماز میں معاف نہیں ہے، وہ نماز میں معاف نہیں ہے۔ خوب اب اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا طولانی مسئلہ ہے۔ 448 چھوٹا مسئلہ ہے، اس کو پڑھ لیتا ہوں میں۔ 448 چھوٹا مسئلہ ہے، اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ 447 انشاءاللہ کل کی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ خوب دیکھیں، پھر وہی والی بات ہے، کوئی قیاس ویاس نہیں ہے۔ زخم اور پھوڑے میں کہا کہ پسینہ بھی لگ جائے، دوائی بھی لگ جائے، اس کے ساتھ پیپ بھی نکلے، سب معاف ہے۔ لیکن یہ جو 1 درہم سے کم والا خون ہے، بعض وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پر میری گردن پہ ایک چھوٹا سا کٹ پڑ گیا، جہاں پہ مجھے وضو کرنا ہے، غسل تو کرنا نہیں ہے، اب جو خون نکلا ہے وہ 1 درہم سے کم ہے، اور میں پاک نہیں کرتا ہوں، میرے سر میں ایک چھوٹا سا دانہ ہو گیا، چھوٹا سا دانہ، پہلی کیٹیگری میں نہیں ہے، دوسری کیٹیگری، چھوٹا سا دانہ ہو گیا اور اس کا خون نکلا 1 درہم سے کم ہے، پاک کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن خالی خون نکلا ہے، تو کہتے کہ کوئی بات نہیں، معاف ہے۔ لیکن سر میں پسینہ ہوا، پسینے کی وجہ سے اس کا اطراف آلودہ ہو گیا، یا اس کے ساتھ پانی بھی نکلا ہے، جو پیپ جس کو ہم کہتے ہیں، پیپ پانی جو زخم کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی نکلا ہے، کہتے ہیں زخم اور پھوڑے میں اگر پیپ لگ جائے، دوائی لگائی جائے، اگر پسینہ لگ جائے تو وہ معاف ہے، زخم اور پھوڑے میں، جو فرسٹ کیٹیگری کا تھا۔ دوسری کیٹیگری جہاں پر 1 درہم سے کم کا ایگزیمپشن اور معافی مل رہی ہے، کہتے ہیں یہاں پر صرف خون کی معافی ہے، خون کی معافی ہے۔ لہذا اگر اس کے ساتھ مثال کے 1 درہم سے کم ہے خون، لیکن ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ یہ خون نکلا ہے، پیپ کے ساتھ یہ خون نکلا ہے، ہوتا ہے بعض اوقات انسان جب اس کو ٹیشو وغیرہ میں دیکھتا ہے تو خون بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پیپ بھی ہوتا ہے، تو یہ خون پلس پیپ ہے، کہتے ہیں یہ معاف نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 448۔ 447 انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر خون ایک طرف لگ گیا، یہ لباس کی ایک طرف لگ گیا، دوسری طرف سے ظاہر ہو گیا، تو کیا ان سب کی کیلکولیشن الگ الگ کیلکولیشن ہوگی، اور درہم بغلی کس کو کہتے ہیں، 449 انشاءاللہ کل آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔
جی نماز پڑھتے ہوئے دوران میں اگر مچھر ہوتا ہے اور اگر آپ مار دیں اس پہ تو اس کا خون نکلے گا تو وہ تو ایسے دھرم سے کم ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیا اس پہ ایک تو بس اس کو کرنا چاہیے. اگر یہ دیکھیں اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آگے خوئی اور آگے سیستانی کے لحاظ سے. آگے سیستانی کے لحاظ سے مچھر کا خون پاک ہے، لہٰذا اگر ایک بالٹی بھی اگر مچھر کا خون نکلتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس کا خون پاک ہے. یہ ہو گیا آگے سیستانی کے لحاظ سے. صحیح بقول آپ کے تو وہ 1 درہم سے بھی کم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن آگے خوئی کے لحاظ سے چونکہ مچھر کا جو خون ہے، آگے خوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بدن کا ابھی ہمیں کاٹا اور اسی وقت ہم نے حملہ کر دیا تو آگے خوئی کے لحاظ سے ہمارا خون اس سے پیا تھا، لہٰذا ہم نے سارا ادھار واپس لے لیا، ہم نے وہ خون جو کہ اس کا نکال دیا. تو اب وہ خون نجس ہے آگے خوئی کے لحاظ سے، اس کے بدن کا حصہ نہیں بنا ہے. تو چونکہ وہ اگر 1 درہم سے کم ہے لہٰذا جو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اس کے بدن کا حصہ بن چکا ہے تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وہ خون پاک شمار کیا جائے گا. خب درہم سے کم اور زیادہ کا مسئلہ شاید ابھی آئے گا، درہم سے کم اور زیادہ میں آئے گا. آگے خوئی اور آگے سیستانی کا اختلاف ہے کہ آگے خوئی کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا پڑے گی، آگے سیستانی کہتے ہیں کہ معاف ہے. یہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ اگر شک ہو جائے کہ درہم سے کم ہے یا درہم سے کم نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آئے گا. یہ شک ہو جائے کہ ہمارا خون ہے یا مچھر کا خون ہے، یعنی نجس خون ہے یا پاک والا خون ہے، تو یہاں پر جو وہ پاک والا خون سمجھیں گے اور نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے 1 درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اچھا، اگر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سور اور یہ کتے کا اگر یہ خون ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر یہ 1 درہم سے کم ہے تو وہ بھی نجس ہے کہ یا درہم سے اگر زیادہ ہے تو نجس ہے؟ دیکھیے نجس تو ہر حال میں ہے. اب سوال یہ کہ اگر 1 درہم سے اگر کم ہو تو کیا ہم اس لباس یا اس بدن میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو کتے اور سور میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. چاہے 1 درہم سے سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کتے اور سور کا خون ہمارے بدن پر یا ہمارے لباس پہ لگا ہے تو نجس تو ہر حال میں ہے، لیکن نماز میں بھی جو کوئی اس کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ اسے پاک کرنا پڑے گا. جی سیم رہے گا کہ اگر جو ہم کو شک ہو جائے کہ درہم میں بغلی یعنی درہم سے کم خون ہے یا درہم سے کم نہیں ہے تو آگے سیستانی کے لحاظ سے معافی مل جائے گی، آخوئی کے لحاظ سے معافی نہیں ملے گی. مسئلہ نمبر 448 کیا تھا؟ مسئلہ نمبر 448 یہ تھا کہ اگر یہ جو زخم اور پھوڑے کا خون جو پہلی کیٹیگری میں معاف ہے وہ نہ ہو، یعنی بڑا زخم نہیں ہے یا اس کو پاک کرنا حرج نوعی نہیں ہے، چھوٹا زخم ہے اس کو پاک کرنا بھی آسان ہے، لیکن اس کا خون 1 درہم سے کم ہے، لیکن صرف خون معاف ہے. اس مسئلے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں صرف خون معاف ہے. اس کے ساتھ نکلنے والا پیپ سے اگر وہ خون آلودہ ہو گیا یا جو ہے وہ پانی سے وہ آلودہ ہو گیا تو پھر یہ معافی نہیں ملے گی. یہ مسئلہ نمبر 448 میں بیان کیا. اگر وہ یعنی پانی کے ساتھ خون کے ساتھ پانی مکس ہو گیا، خون کے ساتھ پیپ مکس ہو گیا اور اسے وہ پھیل گیا تو پھر یہ جو کو معافی نہیں ملے گی. صحیح. جی پسینہ بھی اگر شامل ہے تو وہ بھی معافی نہیں ملے گی. جی صحیح. اگر آپ نے جیسے آگے اب یہ چونکہ آگے سیستانی کے لحاظ سے تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، آخوئی کے لحاظ سے مثال کے طور پر جو وہ پہلی بھی شاید مسئلہ گزرا تھا اس سے ملتا جلتا کہ جیسے آپ نے نماز میں
نماز کے دوران کھجایا، سر پہ کھجایا، اب آپ کو ایسا ہوا کہ شاید جو وہ خون نکلا ہو، آپ نے چیک نہیں کیا، آپ نے نماز کو مکمل کر لیا، آگے خوئی کے نزدیک تو نماز کے بعد دیکھا خون تھا یہ تو، اور 1 درہم سے زیادہ خون تھا، نماز صحیح ہے۔ آگے خوئی کے آگے سیستانی کے مقلدین دیکھے ہی نہ، جا کے ہاتھ کو احتیاطاً پاک کرنا ہو تو پاک کر لیں، باقی سر کو چیک نہ کرے، جب نہائیں گے تو خود بخود جو کو واش ہو جائے گا۔ لہذا آگے خوئی کے لحاظ سے، آگے سیستانی کے لحاظ سے بھی چیک کرنا ضروری نہیں ہے، اور بالکل ہی چیک نہ کریں، آپ کی نماز جو ہے بالکل صحیح رہے گی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس مومن مومنات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ان کے محرومین، تمام محروم مومن مومنات اور حاضر مجلس مومن مومنات کے محرومین، منتظمین کے محرومین، کل محروم مومن مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔